میرے آقا کا نام آ رہا ہے، حضور کی نعتیں میں نے سنی، حضور کی ثنا میں نے سنی، تو میں ہاتھ اٹھا کر میں اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ تجھے مبارک ہو کہ تو خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے محمد رسول اللہ کو امتی بنا دیا ہے۔ آج یہ عشق جو دل میں پیدا ہے نا، یہ اسی وجہ سے پیدا ہے کہ میں ان باتوں میں نہیں پڑتا کہ یہ اعتراضات، یہ سوالات، یہ جوابات، بلکہ مجھے اتنا پتا ہے یا رسول اللہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے رضا نے فرمایا اتنی نعمتیں ہونا، حضرت جعفر بن طیار سے، حضرت جعفر طیار بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھو کہ حضور کتنی بڑی نعمت ہیں۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار فرماتے میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں تھا، نجاشی بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ حضور والا آپ جس نبی کے نام پر گھر چھوڑے، دکان چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کبھی آپ حبشہ نکل گئے، کچھ مدینے نکل گئے، جس نبی کے نام پر اتنا کچھ کیا، آخر کیا ہے وہ نبی؟ نجاشی بادشاہ نے پوچھا حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت جعفر طیار پلٹ کر کہے اے بادشاہ تجھے کیا پتا ہم کون تھے؟ ارے ہم تو قتل کو حلال سمجھا کرتے تھے، خون ریزی کو حلال سمجھا کرتے تھے، ارے ہم تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم تو ایک خدا کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ارے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم تو یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے تھے، ہمارا حال یہ تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہم کھا جایا کرتے تھے، ارے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزور پر حاوی ہو جایا کرتا تھا، ہمارا حال یہ تھا کہ جھوٹ غیبت چغلی کو ہم حلال سمجھا کرتے تھے، اور تو نے ہمارے نبی کے بارے میں پوچھا ہے کہ انہوں نے تمہیں کیا دیا ہے، تو سن میرے نبی نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ محمد رسول اللہ آئے اور فرمایا اور یتیم کا مال کھایا نہیں جاتا بلکہ یتیم سے محبت کی جاتی ہے، نرمی سے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کھائے نہیں جاتے بلکہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا یہ قتل حلال نہیں ہوتا، یہ قتل حرام ہوتا ہے، یہ خون ریزی حلال نہیں ہوتی، یہ خون ریزی حرام ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ جھوٹ بولنا حرام ہوتا ہے، یہ غیبت کرنا حرام ہوتی ہے۔ جعفر طیار کہنے لگے او بادشاہ وہ نبی آئے، انہوں نے بتایا تو نماز پڑھے گا اللہ تجھے جنت دے گا، تو رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تجھے جنت دے گا، تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اللہ تجھے جنت دے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اللہ تجھے جنت دے گا۔ تو میرے رضا نے پورے واقعے کو شعر میں بیان کر دیا ہے، کہا حضور کی کس کس نعمت کا انکار کرنا ہے، اور سنو نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا، ہاں ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے امام نے کہا اور تمہارے سامنے کوئی بدبخت آ جائے حضور کی تعظیم کرنے، حضور کی تعظیم نہ کرنے والا آ جائے، عظمتوں کا منکر آ جائے، تمہارے سامنے منافق آ جائے، تمہارے سامنے وہ آ جائے جو رسول اللہ کو معاذ اللہ کبھی مردہ کہہ رہا ہو، کبھی حضور کے علم غیب کا انکار کر رہا ہو، تو تم نے برسر منبر کہنا ہے، تم نے اپنے سر کو بلند کر کے کہنا ہے، اپنے سینے کے زور سے کہنا ہے او بدبخت ہم تجھے نہیں جانتے، ہم انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر احمد رضا کے طریقے پر میلاد منانا ہے نا تو ٹھیک ہے، احمد رضا کے عقائد کو فالو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اور احمد رضا نے فرمایا دیکھو میلاد کو سیلیبریٹ وہ بھی کرتا ہے کہ جس کے دل میں بغض صحابہ ہو، وہ بھی کرتا ہے، رسول اللہ کو تو مانتے ہیں نا دل میں بغض صحابہ ہو، ایک وہ بھی کرتا ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو۔ احمد رضا نے فرمایا ایسا نہیں چلتا، آپ اگر میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا اور دل میں صرف عشق مصطفیٰ ہے اور کسی صحابی کے لیے بغض ہے، ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے، حضور کو تو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو تو مانتا ہے، سیلیبریٹ بھی کر رہا ہے،
لیکن ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، معاذ ثم معاذ اللہ، امیر معاویہ کو نہیں مانتا، معاذ ثم معاذ اللہ، یا پھر ادھر آ جائے کہ اہل بیت کی عظمتوں کا منکر ہے، حضرت علی کو نہیں مانتا، یا سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ پاکیزہ صالحہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں مانتا ہے، یا پھر میرے امام حسن اور حسین کو نہیں مانتا، تو یاد رکھنا ایسا بندہ بھلے ساری زندگی میلاد مناتا رہے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ نجات کب پائے گا؟ میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، فرماتے ہیں نجات تب ہے کہ جب دل میں حضور کی میلاد منانے کا جوش ہو اور ایک ہاتھ میں کل صحابہ کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں کل اہل بیت اطہار کا دامن ہو، اللہ نے دونوں جہاں میں بیڑے کو پار لگا دینا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو وہ بھی لوگ ملیں گے، یہ میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، پھر زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو یہ بات ذہن میں رکھ کے بیٹھ جائیے کہ آپ کو دنیا میں وہ بھی لوگ ملیں گے کہ حضور کی عظمتوں کا انکار وہ بندہ نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ جلوس میں بھی چلے گا، میلاد بھی منائے گا، آپ کی محفلوں میں بھی آئے گا، آپ کے ساتھ لنگری بھی کھا رہا ہوگا، لیکن جب آپ تحقیقات کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا یار یہ تو میرے عمر کو گالی دیتا ہے، یہ تو عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ تو میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ امہات المؤمنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہیں گالی دیتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں 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 یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ منافق ہے۔ سچا مومن وہ ہے حضور سے بھی محبت کرتا ہو، حضور کی آل سے بھی محبت کرتا ہو، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتا ہو، وہ سچا مومن ہے۔ اور الحمدللہ یہ سچے مومن ایمان کی راستے پر ہمارے لیے آج ایک تحریک جو کہ دعوت اسلامی کے نام سے بڑی مشہور اور معروف ہے، خدا کی قسم یہ تحریک وہ تحریک ہے کہ جو آپ کو کل صحابہ سے محبت کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتاتی ہے، کل اہل بیت اطہار کا طریقہ کیا ہے، ان کی محبت کا طریقہ کیا ہے، ان کے محبت کے چراغ کو جلایا کیسے جاتا ہے، دعوت اسلامی آپ کو یہ بھی بتاتی ہے۔ دعوت اسلامی نے تو خدا کی قسم ابو بکر کی یاد میں بھی رونا سکھا دیا ہے، علی المرتضیٰ کی یاد میں بھی رونا سکھا دیا ہے۔ دعوت اسلامی کا احسان تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ آقا کا میلاد منانا بھی سکھا دیا ہے، غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف منانا بھی سکھا دی ہے۔ دعوت اسلامی کا احسان تو یہ ہے کہ اب جب جس صحابی کا دن آتا ہے ان کے ذکر کو زور و شور کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے، اور منافقین بد مذہب لوگوں کو یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ الحمدللہ ذریعہ نجات ان لوگوں کی اتباع کرنے میں نہیں ہوتی کہ جو صحابہ کرام کو بغض رکھے صحابہ کے لیے یا اہل بیت کے لیے بغض رکھے، بلکہ ذریعہ نجات ان لوگوں کی پیروی کرنے میں ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں محبت صحابہ بھی ہو، محبت اہل بیت اطہار بھی ہو۔ اور الحمدللہ یہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ مولانا الیاس قادری دعوت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ آج آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن کا مفہوم بیان کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، کل صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو آپ اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا اس تحریک کی طرف کہ اس تحریک سے وابستہ ہو جائیں۔ جمعرات اجتماع میں بھی آپ کے یہاں کا جو فیضان مدینہ ہے وہاں پہ جمعرات اجتماع ہوتا ہے، اور ہمارے دانش مدنی صاحب جو ہے جمعہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ، وہاں پر سنت و برا بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو جمعرات اجتماع میں بھی شرکت کیجئے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے یہاں پہ، فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کیجئے۔ آپ کے بھیریا روڈ سے یقیناً قافلے بھی سفر کرتے ہوں گے 3 دن کے، ان میں بھی شرکت کیجئے۔ تو دیکھیں آپ رابطے میں آئیں گے نا اپنے ذمہ داران سے، دانش بھائی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے بھائی امجد بھائی کام کر رہے ہیں، ان کے والد، ان کے چچا، ان کے اور بھی کزن جنید، اور بھی ان کے بھائی ہیں جنید ہیں، اور بھی ہیں جو دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ کام ہے، یہ فیضان دعوت اسلامی کا الحمدللہ آپ تمام یہاں پہ جمع ہیں اور آپ تمام یہاں پر ذکر خیر سن رہے ہیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔